بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 11 دسمبر 2022، 17 جمادی الاول 1444 ہجری، بروز اتوار۔ ٹیک آرٹ نیوز لاتا ہے سعودی عرب کے قانون اور حالات کی تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے خبر نامے کی طرف۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج اتوار سے پیر تک جدہ رابغ میں موسم غیر یقینی رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ آج دوپہر 2 بجے سے کل پیر تک صبح 10 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ موسمی نقشوں کے مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ جدہ اور رابغ میں تیز ہوا، گرج چمک اور بارش کے بعد سیلابی ریلوں کا امکان ہے۔ دوسری طرف ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ جدہ، مکہ، رابغ، اللیث، کنفذہ، باہا اور عسیر میں مختلف درجوں کی بارش کا امکان ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے باہا، جیزان، ریاض، حائل، الجوف اور شمالی حدود ریجن کے علاوہ ساحلی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ پیر 12 دسمبر 2022 کو جدہ، مکہ المکرمہ، طائف، رابغ، خلیص اور دیگر علاقوں میں اسکول بند رہیں گے۔ تدریس آن لائن ہوگی۔ عکاظ اخبار کے مطابق محکمہ تعلیم جدہ کے ترجمان نے بیان میں کہا ہے کہ اسکول بند رکھنے کا فیصلہ موسمیات کے قومی مرکز کی ان رپورٹوں کے تناظر میں کیا گیا ہے جس میں پیر کی صبح 10 بجے تک بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء، اساتذہ اور منتظمین کی سلامتی کی خاطر پیر کو اسکول بند رہیں گے۔ مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے تدریس آن لائن ہوگی۔ محکمہ تعلیم طائف اور مکہ المکرمہ نے بھی بیان میں کہا ہے کہ خراب موسم کے باعث پیر کو مکہ، الجموم، بحرہ، الکامل میں اسکول بند رہیں گے، تاہم مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن تدریس جاری رہے گی۔ محکمہ تعلیم اللیث نے بھی بیان میں کہا ہے کہ پیر کو مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن تدریس ہوگی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کا جدہ اور رابغ میں کیمپس بند رہے گا اور کلاسز آن لائن ہوں گی۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا ایک مکتوب اتوار کو موصول ہوا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق امیر قطر کے مکتوب کا تعلق سعودی عرب کے قطر کے ساتھ مضبوط اور گہرے دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں ہر سطح پر دونوں ملکوں کے برادر عوام کے رشتوں اور مضبوط بنانے کے طریقوں سے ہے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخریجی سے مملکت میں قطری سفیر بندر العطیہ نے دفتر خارجہ ریاض میں ملاقات کی اور امیر قطر کا مکتوب حوالے کیا۔ قطری سفیر نے دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں اور باہمی دلچسپی کے امور پر موقف کا تبادلہ بھی کیا ہے۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے ترکیہ سے آنے والے عمرہ زائرین پر عائد کورونا کی پابندیاں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ عمرہ اور مسجد نبوی ریاض الجنہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے زائرین کو دی جانے والی سہولتوں کا حصہ ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق سعودی وزیر حج نے ترکیہ کے محکمہ مذہبی امور کے سربراہ ڈاکٹر علی ارباش سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر انقرہ میں متعین سعودی ناظم الامور محمد الحربی، استنبول میں سعودی عرب کے قائم مقام قونصل جنرل احمد العقیل اور وزارت حج و عمرہ کے عہدیدار موجود تھے۔ سعودی وزیر حج نے بتایا کہ ترکیہ سے آنے والے عمرہ زائرین کو عمر کی پابندی سے استثناء دیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین کی تعداد پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک سے کسی بھی ویزے پر آنے والے کو عمرے کا موقع دیا جائے گا۔ ڈاکٹر توفیق الربیع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور اس کے حکومت اسلام اور اس کے پیروکاروں کی خدمت کی پالیسی پر گامزن ہے اور رہے گی۔ عمرے کے لیے مملکت آنے کے سلسلے میں ہر سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمرہ اور زیارت ویزوں میں آسانی کے لیے نسک پلیٹ فارم
متعارف کرانے سے حرمین شریفین کی زیارت کافی آسان ہو گئی ہے۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہونے پر 5 افراد کو مجموعی طور پر 20 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدگان میں ایک سعودی شہری اور 4 مقیم غیر ملکی ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ سعودی شہری نے فرضی تجارتی اداروں کی بنیاد پر متعدد بینک اکاؤنٹ کھولے اور انہیں غیر ملکیوں کے حوالے کر دیا۔ تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے پر مذکورہ غیر ملکی سعودی شہری کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ اور ادارے نے کہا ہے کہ تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ بینک اکاؤنٹ سے خطیر رقوم کی بیرون ملک ترسیل ہوئی ہے۔ یہ تمام رقوم نامعلوم ذرائع سے اور غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی ہیں، جنہیں قانونی روپ دینے کے لیے بینک اکاؤنٹ استعمال کیے گئے۔ مذکورہ افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہوں نے منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا ہے۔ اس بنا پر انہیں سزا دی گئی ہے، جبکہ غیر ملکیوں کو سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق اتوار 11 دسمبر 2022 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 58 روپے 55 پیسے، ایس ٹی سی پے 58 روپے 86 پیسے، تحویل راجی 58 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین 59 روپے 3 پیسے، منی گرام 59 روپے 31 پیسے، ٹیلی منی 58 روپے 99 پیسے۔ اور انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 50 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 43 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 31 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 50 پیسے، منی گرام 21 روپے 53 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 61 پیسے رہا۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو بٹن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔